النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. دیکھو یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے. اعتکاف یہ اخص الخواص کی عبادت ہے. لاکھوں انسانوں میں سے اللہ پاک کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے وہ اللہ کے گھر میں ہر چیز سے کٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. اعتکاف میں ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھو جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ غار حرا میں چلے جاتے تھے. وہاں ایک مہینے تک رہتے تھے, یعنی اعتکاف کرتے تھے. یعنی سب سے کٹ کر. اس سے روحانیت بڑھتی ہے, اس سے ایمان بڑھتا ہے, یقین بڑھتا ہے اس سے. کیونکہ انسان ہر ایک چیز سے کٹ کر, ہر ایک کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں ایک کونے میں بس اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ میرا کھانا بھی یہاں, پینا بھی یہاں, سونا بھی یہاں, سب کچھ یہاں, بس سب تیرے دربار میں سب سے کٹ گیا اور تیرے پاس آ گیا. یہ بڑی زبردست عبادت ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ پاک اگر توفیق دے ہمیں اور ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں اس عبادت کو انجام دینا چاہیے. آخری عشرے کے اندر اس لیے رکھا کہ شب قدر کے امکانات آخری عشرے میں زیادہ ہیں. اس لیے کہ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ان کو کیا کہا گیا؟ بھائی شب قدر تلاش کرو. اور جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کو تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو سوئے ہیں تو بھی عبادت میں ہیں, وہ کھا رہے ہیں تو بھی عبادت میں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال کسی وجہ سے نہیں کیا تو دوسرے سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ہماری مائیں اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی اپنی جگہوں کے اوپر اعتکاف فرمایا کرتی تھی. اس لیے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے, دوسرے پارے میں احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے. ایک الگ ہٹ کر عبادت ہے میرے بھائیو یہ. اس لیے اچھا دوسری بات کیا ہے کہ شہر یعنی محلے کے اندر ہماری مسجد ہے, اگر کچھ لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو سارے بستی والے بری ہو گئے, اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر ہم کو توفیق دی ہے, ہمارے پاس وقت ہے, یا ایک دکان کے اندر 2-4 بھائی کام کر رہے تو آگے پیچھے کر کے ایک آدمی کو فارغ کر کے اللہ کے دربار میں بٹھا دیا جائے. حالات بھی بڑے نازک ہیں میرے بھائیوں, پریشانیوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے, بیماریوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. یہ لوگ اللہ کے دربار میں ہر ایک جگہ سے کٹ کر بیٹھ جائیں گے اور ہمیشہ ان کا کام عبادت ہی عبادت ہے. اللہ سے مانگیں گے, اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ پاک حالات کو درست فرمائے گا. اس لیے کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے. اور اگر بھئی ہم مجبوری ہے نہیں بیٹھ سکتے, ہمارا جاب ہے, ہمارے مکان ہے اور کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں بیٹھ سکتے, تو میرے بھائیوں پھر بھی ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے کی پوری کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے دربار میں گزارنے کی پوری کوشش کریں. دیکھو یہ آدھے رمضان گزر گئے میرے بھائیوں, جو کرنا تھا, جیسی عبادت کرنی تھی ایسی ہم سے نہ ہوئی. اب یہ دن بھی ایسے گزر جائیں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے پوری کوشش کریں, بھرپور فائدہ اٹھاوے, ایک ایک گھڑی کو, ایک ایک رات کو قیمتی سمجھے. اور جو اخیری عشرہ آنے والا ہے میرے بھائیوں,
اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، شاپنگ یہ وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف۔